میم السجدہ آیہ کریمہ نمبر 26، 27 اور 28۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے تھے، لا تسمعوا، ہرگز نہ سنو، ھذا القرآن، یہ قرآن، والغوا فیہ، اور لغو باتیں کرو اس کی تلاوت کی وقت، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ضرور بالضرور چکھائیں گے کافروں کو، عذاباً شدیدا، سخت ترین عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور یہ سزا ہوگی، أَسْوَأَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے برے ترین کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ ذالک، یہ جزاء، سزا ہے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کی، النار، دوزخ کی آگ، لہم، اس میں، فیہا دار الخلد، ان کے رہنے کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، جزاء، یہ سزا ہے، بما کانوا، اس بات کا کہ بے آیاتنا یجحدون، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اچھا، قرآن کریم نے یہاں یہ فرمایا کہ کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن ہرگز نہ سنو، اور جب تلاوت قرآن ہو تو تم لغو باتیں کرو۔ لغو باتوں کے لیے الغو کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مادہ لغو ہے۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ وہ بے مطلب کلام جو شمار نہ کیا جائے، اور کلام لغو اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ بغیر غور و فکر سے کسی سے بات کرے اور اس بات میں ہذیان، جھوٹ اور بکواسات ہوں، یا پھر وہ جھوٹے قصے کہانیوں پر مشتمل کلام ہو، اس کو لغو کلام کہا جاتا ہے، جو قابل شمار نہ ہو۔ اب کفار کیا کرتے؟ جب مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو وہ آ کر جھوٹے قصے کہانیاں اونچی آواز سے سنانا شروع کر دیتے، پھر تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ تلاوت کرنے والا تشویش میں پڑ جائے اور وہ اتنا مضطرب ہو کہ اسے یاد ہی نہ رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے جب بھی کوئی حرم میں تلاوت قرآن کرنے لگتا، وہ پاس آ کر سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، جھوٹے قصے اونچی آواز میں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ اچھا، اب یہ کیوں کہا کہ یہ قرآن نہ سننا؟ اس لیے کفار کو پتہ تھا کہ معنی کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے یہ ایک کامل کلام ہے، اور کفار کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو شخص اس کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کرے گا اور جو اس کی فصاحت و بلاغت میں تدبر کرے گا، اسے ماننا پڑے گا کہ یہ برحق کلام ہے
اور یہ ایسا کلام ہے جو کسی انسان یا جن کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ اس لیے وہ روکتے تھے کہ یہ کلام مت سننا، اور انہیں پتا تھا یہ کلام معجز ہے، جو ایک مرتبہ اس کو سن لے گا پھر وہ کفر پر قائم نہیں رہ سکے گا، وہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہی وجہ نا کہ پارہ نمبر 29 میں سورہ جن کا جو تذکرہ ہے وہ یوں ہی ہے کہ حضور ایک شب قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک بڑی جماعت گزرنے لگی، تو انہوں نے کلام اللہ سنا، تو کلام اللہ میں تاثیر اتنی تھی، فصاحت و بلاغت میں، اور پھر جب یہ رسول اللہ کی زبان سے پڑھا جا رہا ہو تو پھر تو شان ہی کچھ اور تھی۔ تو پھر کیا تھا، وہ رک گئے، اب حضور کی زبان سے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، اور جا کر اپنے لوگوں کو کہا، جنات کو سنو، آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، اور آج تک یہ کلام ہم نے نہیں سنا، اس سے پہلے موسیٰ نے ایسا کلام سنایا تھا، لہذا ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ حضرت عمر بھی جا رہے تھے نا حضور کو شہید کرنے کے لیے، تو راستے میں کسی نے کہا اپنی بہن اور بہنائیوں کی خبر تو لے لو نا، تو بہن کے گھر آئے تو بہن آگے سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، اب بہن نے حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے، اب بہن نے وہ چمڑے کا ٹکڑا جس پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی وہ چھپا دیا۔ اب حضرت عمر نے کہا بہن کو کیا کر رہی تھی؟ کہا کچھ بھی نہیں، مارا، لو لہاں کر دیا۔ پھر حضرت عمر کو بہن نے کہا خطاب کا بیٹا تو ہے تو خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں، زور آزمائی کر لے جتنا کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک یاد رکھ، جس دل میں توحید و رسالت آ گئی ہے اس دل کو تو بدل نہیں سکے گا۔ حضرت عمر نے کہا جو اتنی استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا طوفان ہے وہ، تو کہا جو پڑھ رہی تھی وہ ذرا مجھے دکھا تو صحیح۔ اب بہن کی وجاہت دیکھیے، کہا نہیں تو ناپاک ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ کلام اللہ ہے اور یہ پاک کلام ہے، اگر ہاتھ لگانا ہے تو پہلے جا کر وضو کر پھر آ میرے پاس۔ حضرت عمر بہن کے آگے مجبور ہو گئے، تو جب وضو کر کے آئے نا تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، عمر یہاں تک پہنچے تھے تو چمڑے کا ٹکڑا ہاتھ سے گر گیا اور عمر زاروں قطار رونے لگے، اتنی تاثیر ہے اس کلام میں۔ پھر کیا کہا، ہاں مجھے بھی لے چلو انہی کے پاس، اور پھر ایمان لے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کفار کہ جو اس کلام کو ایک مرتبہ غور سے سن لے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس میں تدبر کرے گا، وہ پھر اس پر ایمان لا کر ہی رہے گا۔ اس لیے وہ کہتے تھے یہ کلام نہ سننا، اور جب یہ کلام پڑھنے لگیں تو تم کیا کرنا، شور و غل کرنا، اول فول بکتے جانا، جھوٹے قصے کہانیاں بلند آواز سے اور تالیاں بجانا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بھی شکایت لے کر آئے تھے نا حضور کی بارگاہ میں کفار۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں اونچی آواز سے جب قرآن پڑھتے تھے نا تو کافروں کے بچے حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر بیٹھ کر سنتے تھے، اور جب زبان صدیقی قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی تو پھر شان ہی کچھ نرالی تھی۔ آج بھی اگر حرم میں آپ کبھی امام صاحب لمبی تلاوت کر دینا، اور خاص کر کے اگر امام ہوں حذیفی صاحب، تو پھر تو ایسے لگتا ہے جیسے جبرائیل ابھی آ رہا ہے، پھر ایسے منظر بن جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس طرح پھر جب انہوں نے دیکھا تو اب حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے اپنے ابو بکر کو سمجھا لو، یہ قرآن آہستہ پڑھا کر۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں کیا اعتراض؟ کہا ہمارے بچوں کے دل ڈولنا شروع ہو گئے۔ جب ابو بکر قرآن پڑھتا ہے نا گھر میں تو ہمارے بچوں کے دل ڈولتے ہیں، اس لیے انہیں کہو۔ تو اس لیے کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن نہ سنو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ کافروں کو ضرور بالضرور سخت عذاب چکھائے گا۔ کتنا فصیح کلام ہے،
اب ذرا اس کی فصاحت پر ذرا غور کرنا. جو چیز چکھی جاتی ہے وہ بہت معمولی ہوتی ہے. خواتین گھر میں ہانڈیا میں نمک یا مرچ چکھنا چاہتی ہیں نا تو وہ ڈوئی کے ساتھ چمچ کے ساتھ ایک قطرہ تھیلی پر گراتی ہیں اور ایک قطرہ جو ہے نا منہ پر ایسے زبان سے چاٹ کر اندازہ کر لیتی ہیں کہ یہ ہے. اسی طرح کوئی دوائی چکھنی ہو تو وہ بالکل انسان ایک انگلی کا جو ہے نا پورا لگاتا ہے اور زبان پر رکھ کر چکھ لیتا ہے. چکھنے کے لیے بہت معمولی چیز ہوتی ہے. اب اللہ نے ان کو کیا فرمایا کہ جس کا چکھنا اتنا سخت ہوگا جب وہ عذاب پوری مقدار میں تمہیں دیا جائے گا پھر حال کیا ہوگا. اس لیے چکھنا کہا. فساد دیکھیے قرآن کی کہ جس کے چکھنے میں عذاب شدید ہے جب وہ عذاب شدید تمہیں پورا دیا جائے گا پھر حال کیا ہوگا. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے کافروں کو عذابًا شدیدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور یہ سزا ہے اسوأ سو سے اسوأ مبالغے کا صیغہ ان کے بہت برے کاموں کی. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے بہت برے کاموں کی سزا دی جائے گی تو چھوٹے برے کاموں کی سزا نہیں دی جائے گی, سارے کاموں کی سزا دی جائے گی لیکن کام کے اعتبار سے دی جائے گی. کیوں؟ اللہ کا یہ فرمان ہے, اللہ ظلم نہیں کرتا. جس کافر کے گناہ ہلکے ہوں گے نا اس کو ہلکی سزا دی جائے گی, جس کافر کے گناہ بھاری ہوں گے اس کو بھاری سزا دی جائے گی, ہر گناہ کے مطابق سزا دی جائے گی. اللہ ظلم نہیں کرتا. وہ کتنا انصاف پسند ہے کہ وہ دیکھیے اپنے منکروں پر بھی ظلم نہیں کرتا. کہا اسوأ الذین یہ ان کے بہت برے کاموں کی سزا ہوگی. یہ عذاب کانوا یعملون جو تھے وہ کرتے. ٹھیک ہے, جو ان کے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے نا, کسی کو کھانا کھلایا ہوگا, کافر بھی تو نیک عمل کرتے ہیں نا. یہ گنگا رام اسپتال کافروں نے ہی بنایا نا جو لاہور میں ہے, یہ مسلمانوں تو نہیں بنایا, یہ کافروں نے ہی بنایا. اس طرح کافر بے شمار نیک کام کرتے ہیں. ان کے جو دنیا میں نیک کام ہوں گے نا اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دے گا, آخرت میں کوئی قبول نہیں کیا. کیوں؟ عمل کے آخرت میں جزا اور سزا کے لیے, خاص کر کے جزا کے لیے لازم ہے ایمان. ایمان مقدم ہے سب سے پہلے. ایمان پر اللہ تعالیٰ جزا مرتب کرتا ہے. ایمان نہیں ہے آپ کا کوئی عمل معتبر نہیں ہے. اس لیے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا کافر بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے, اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا دے رہا اور مسلمانوں کو نہیں دے رہا. تو اس میں حکمت یہی ہے, ان کے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دیا جا رہا ہے اور اللہ ہمارے اچھے کاموں کا بدلہ آخرت میں سمیٹ کر رکھ رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا نا تو اس کے اعمال میں اچھے عمل نہیں ہوں گے, کم ہوں گے. اب وہ بندہ کانپنے لگے گا, پھر اللہ تعالیٰ یک مشت اس کی نیکیوں کو بڑھا دے گا اور اتنا بڑھائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو وہ حیران رہ جائے گا میری اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں. تو اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے مانگی تھی نا اور میں نے وہ پوری نہیں کی تھی, وہ میں نے سنبھال کر رکھی تھی, اس لیے میں نے کہا میرے بندے کو معاشر میں بڑی ضرورت پڑے گی. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا, کبھی کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا نا, ٹھیک ہے, کہ باپ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, باپ 2 دن کی پرانی روٹی کھا لیتا ہے, جیب میں پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ پیسے سنبھال کر رکھتا ہے. کئی مرتبہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی خستال زندگی گزارتا ہے اور کیا ہوتا ہے, یار میرے مرنے کے بعد یہ میرے بچوں کے کام آئیں گے, یہ کل میرے بچوں کے لیے آئیں گے. وہ بچوں کے لیے مستقبل کو سوچ کر اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, 70 گنا زیادہ پیار. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا, ایک غریب اور 2 بچیاں لے کر میرے دروازے پر آئی اور اس نے بھیک مانگا تو میں نے کہا یہ 3 ہیں, تو میں نے 3 کھجوریں دے دی, میرے پاس 3 ہی تھی تو میں نے 3 کھجوریں دے دی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک کھجور ایک بیٹی کو کھلا دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو کھلا دی. اب میں دیکھ رہی تھی پھر جو کھجور بچی تھی نا اس کو 2 ٹکڑے کیے, ایک بیٹی کو کھلا دیا, ایک کو خود پھر بھوکھی رہی.
تو حضور آئے نا نماز پڑھا کر، تو حضرت عائشہ صدیقہ ہزاروں قطار رونے لگی۔ تو عرض کیا آج میں نے ایک ماں کی محبت دیکھی۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھا؟ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو نے ماں کی محبت دیکھی ہے نا، تو نے ابھی میرے رب کی محبت نہیں دیکھی۔ میرا رب 70 گنا اس سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے۔ تو وہ ہماری کئی دعائیں سنبھال کر رکھ رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے نا یہ بندہ گناہگار ہے تو دعائیں مانگ رہا ہے، مشکلات میں پھنسا ہوا ہے تو دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ یار دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، وہ فٹ پاتھ والوں کی بھی تو گزرتی ہے یا نہیں گزرتی؟ یہ جو بھیک مانگ رہے تھے ان کی بھی گزر ہی جاتی ہے نا۔ جن کے پاس 1 انچ زمین نہیں ہوتی وہ بھی تو گزار جاتے ہیں نا۔ جن کا اپنا مکان نہیں ہے، جن کی شادی نہیں، جن کی بیوی بچے نہیں، زندگی تو وہ بھی گزار جاتے ہیں نا، یا نہیں گزارتے؟ اور جب وہ مر جاتے ہیں کوئی لاوارث سمجھ کر کفن بھی دے دیتا ہے، جنازہ بھی ہو جاتا ہے، لوگ اس جو ہے نا وہ افسوس کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، یار کوئی وارث نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ سارے کام دنیا کے ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کے کام خود سنوارنے پڑیں گے۔ تو اللہ اس لیے اپنے بندے کی دعاؤں کو سنبھال کر رکھ لیتا ہے، میں اپنے بندے کو دوں گا یہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاء، یہ سزا ہے اعداء اللہ، اللہ کے اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کی، یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، ٹھیک ہے نا؟ جو حضور کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے، جو قرآن کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو قرآن کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن، جو حضور کے دشمن ہے وہ اللہ کے دشمن، ورنہ اللہ سے کسی کی دشمنی کی ضرورت ہے؟ کوئی اللہ سے دشمنی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو سرکار کے دشمن اور قرآن کے دشمنوں کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ کیا ہے سزا؟ النار، دوزخ کی آگ، لہم فیہا دار الخلد، اس میں ان کے رہنے کے ہمیشہ، خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ۔ کیوں؟ کچھ گناہگار مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ گناہگار مسلمان نہیں جائیں گے، لیکن فرق ہوگا، فرق ہوگا۔ کیا؟ مسلمان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تطہیر کے لیے، پاک کرنے کے لیے، اور کافر کو جہنم میں بیکا جائے گا سزا دینے کے لیے، یہ فرق ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق ہوگا۔ وہ مفتی شہیر علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا نا، وہ جی یہ سود والے بھی مدینہ جا رہے ہوتے اور جو حلال کی کمائی ہے وہ بھی مدینہ جا رہے ہوتے، تو یہ چکر کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بلکہ یہ سود والے تو ہر سال چلے جاتے ہیں اور حلال والے کی تو کبھی کبھی کوئی 10 سال کے بعد باری آ جاتی ہے، تو یہ چکر کیا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا عدالت ایک ہے نا، سپریم کورٹ ایک ہے، جج سامنے بیٹھا ہے نا، تو دونوں مدعی بھی ہوتا ہے ملزم بھی ہوتا ہے، مدعی بھی ہوتا ہے اور ملزم بھی، دونوں ایک جگہ برابر جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، مدعی کرسی پر ہونا چاہیے، ملزم جج کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے کٹہرے میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، دونوں برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک کی تعریف مدعی کی ہے، دوسرے کی ملزم کی ہے۔ کہا یہ سود والوں کو سرکار بحیثیت ملزم بلاتے ہیں اور حلال والے کو بطور مدعی بلاتے ہیں۔ بلایا دونوں کا جاتا ہے عدالت میں، لیکن بلانے کا فرق ہے، ایک کو بلایا جاتا ہے تطہیر کے لیے اور ایک کو بلایا جاتا ہے کس کے لیے؟ میں تجھے دیکھوں میرا پیارا بندہ مجھے کیسے لگتا ہے، میرا پیارا امتی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ تھا نا، تو وہ مدینہ شریف بڑی ٹھاٹھ باٹ سے گیا، شاہی تاج پہن کر، شاہی لباس پہن کر، تو کسی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی ذات کے سامنے تو اس طرح آ گیا۔ کہا جس نے بادشاہی دیا اسے ذرا دکھاؤں نا کہ کیسا لگ رہا ہوں، جس نے بادشاہی دیا اس کو دکھاؤں تو صحیح نا کہ کیسا لگ رہا ہوں۔ اور ایک گیا تو وہ گدری پہن کر گیا، بادشاہ تھا، پھٹے پرانے کپڑے، تو کسی نے کہا یہ کیا کر کے ہے؟ کہا اتنی بڑی ذات ہے ان کے سامنے میری جرت، تو یہ سوچ اپنی اپنی ہے نا، اس کی وہ سوچ تھی، اس کی یہ سوچ تھی، ٹھیک ہے؟ تو کہا ایمان والوں کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، لیکن ان کا جہنم میں ہمیشہ رہنا نہیں ہوگا، بلکہ تطہیر کے لیے انہیں صاف ستھرا کر کے پھر دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کافروں کے لیے کہا دار الخلد، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے وہاں سے۔ جزاءً، یہ سزا ہے، بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس بات کی
کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے